بھائی صاحب دعا کرو اللہ رب العزت آپ کے ذوق میں شوق میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ اب آبیزی وقار بلا تمیم آپ کے سامنے دعوت خطاب دے رہا ہوں، تشریف لاتے ہیں عظیم شخصیت خطیب اہل سنت خطیب پاکستان جناب کی بلا حضرت علامہ مولانا محمد اسد مدنی صاحب ماشاءاللہ ننکانہ صاحب اس زمین تو تشریف لا کے آئے۔ بہرحال آپ حباب استقبال کرو، نعرہ تکبیر نعرہ حضور کا میلاد ہے۔ اللہ ہمارے ان بھائیوں کی جو شادیاں ہیں انہیں خانہ آبادی بنائے، اور عمومی طور پہ شادیوں پہ جو ہمارے ماحول ہے اس ماحول سے بچنے کی تو ہمیں کوشش پوری کرنی چاہیے، ساتھ ہمیں رواج یہ دینا چاہیے کہ چونکہ شادی حضور کی سنت ہے نکاح، تو اس کو ثواب کے طریقے پر ہی بندہ کرے، جس طریقے سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام نے اپنی زندگیوں کے اندر نکاح فرمائے، شادی فرمائی، اس طریقے سے ہو جائے تو یہ بہت اچھا کام ہو جاتا ہے۔ آنے والی اولاد پہ بھی اس کا بڑا فرق پڑتا ہے، نسل پہ۔ کسی سیانے بندے سے پوچھا بھی اولاد کی تربیت کیسے کریں، اس نے کہا جی اولاد کی تربیت شادی سے پہلے ہوتی ہے، بعد میں نہیں۔ شادی سے پہلے کیسے کہ شادی کی ایسی جگہ جائے، ایسی عورت سے کہ جو حضور کے عشق کو بچوں میں منتقل کرے۔ یہ بات ذہن میں رکھیں آپ کہ ہمارے معاشرے میں نوجوان نسل یا تو وہ پیسے کی وجہ سے نکاح کرتے ہیں، زمین کی وجہ سے نکاح کرتے ہیں، حسن کی وجہ سے نکاح کرتے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تینوں چیزوں کی وجہ سے نکاح پسند نہیں فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ عورت سے نکاح کیا جائے اس کے دین کی وجہ سے، اس کا دین کیسا ہے۔ ایک بدمذہب عورت آتی ہے پورے خاندان کو بدمذہب کر دیتی ہے، کسی دوسرے مذہب کی فرقے کی عورت آئے گی وہ پورے کے پورے خاندان کو دوسرے فرقے میں لے جائے گی، بلکہ بسا اوقات اگر وہ شوہر نیک آدمی بھی ہے تو پھر بھی بڑے مسئلے بن جاتے ہیں، وہ سمجھاتا بجھاتا ہے، وہ عورت سمجھتی نہیں۔ ہماری جو عورتیں یا لڑکے ہوتے ہیں یہ عقیدوں کے تھوڑے کچے ہی ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم نے نہ تو کبھی مسجد کو ٹائم دیا ہوتا ہے، نہ مدرسے کو ٹائم دیا ہوتا ہے، ہم نے کچھ سیکھا نہیں ہوتا جا کے کہیں ادھر ادھر، تو وہ نہ سیکھنے کی وجہ سے نقصان ہی ہو جاتا ہے کہ ہمارے بچوں کے پاس کوئی دین کا علم نہیں ہوتا۔ دوسرے مذہب کے جو لوگ ہیں وہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی اپنا دین سکھا رہے ہوتے ہیں۔ سکھاں دے نکے نکے بچیاں کو چلے جائیے نا تو وہ ساڈا ذبح کیتا گوشت نہیں کھاتے۔ سکھوں کے بچے چھوٹے چھوٹے، ہندوؤں کے بچے چھوٹے چھوٹے، یہ ہمارے مسلمانوں کے اندر ہی بیچاروں کو ذرا زیادہ نیکی کی توفیق مل جاتی ہے۔ یہ کہتے ہیں نہیں سارا ہی چل رہا ہے، وہ کوئی نہیں، اللہ نے معاف کرنا، وہ بس اللہ نے معاف کر ہی دینا۔ یہ ہمارے ہاں ہی ہے، باقی کسی مذہب میں ایسا نہیں۔ ہر فرقہ ہر مذہب اپنے علاقے میں پکا، اپنی بات میں پکا ہوتا ہے، اور وہاں کی ایک عورت آتی ہے وہ پورے کے پورے خاندان کو، اگر وابی عورت آئی ہے پورا آدھا خاندان، بلکہ وہ بچے تو وابی کر ہی دے گی۔ اب سمجھ رہے ہیں نا بات، اگر کوئی شیعہ آ گئی ہے تو وہ تو پونا خاندان شیعہ کر دے گی۔ وہ ہمارے سنیوں کو مبارک ہو، ان کو بہت زیادہ مبارک ہو، یہ ان کے ساتھ وہ ہو جاتے ہیں، اپنی طرف کبھی کسی کو نہیں لے کے آتے۔ یہ بڑے مضبوط لوگ ہیں، کیونکہ انہیں صرف 11ویں دی کھیر تے 12ویں دا لنگر کھا کے نعرہ مار کے کر تے ساڈے نزدیک بھی یہ ہاتھ چکیاں جنت لب جاندی۔ آپ کہنا بس ٹھیک ہے، نہ ہاتھ تھلے کیتے جنت لبنی ہے تے نہ ہاتھ اوتے کیتے جنت لبنی، گل دی جرا کتے بھی نہیں۔ ہاں یہ کوئی یہ جنت نہ تعلق نہیں ہے جب تک آپ کا عقیدہ ستھرا نہیں ہے نا اندر سے۔ آپ کعبے کے امام بھی لگ جائیں آپ کو جنت کا سوچنا بھی گناہ ہے۔ کعبے کا امام بھی ہے، اگر سینہ صاف نہیں ہے نا جنت نہیں ملے گی۔ آپ سمجھ رہے بات، سینہ صاف ہے، پتہ نہیں ایک سجدہ کیتا ہے اللہ نے وہی قبول کر لیا۔ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں جب حضور جنگ لڑنے جا رہے تھے، صحابی رسول وہ آقا علیہ السلام صحابہ کو ساتھ لے کر جنگ لڑنے جا رہے تو ایک بندہ ملا راستے میں، اس کے ساتھ ایک دوست، اس کا 2 بکریاں چرا رہے ہیں، تو ساتھ والے نے کہا تو نبی کے بارے پوچھتا تھا، وہ جا رہے ہیں نبی۔ اس بندے سے کہا وہ جا رہے ہیں، یہ دوڑا دوڑا آیا، آواز دے کر کہنے لگا ہے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، رک کے میری بات سنیے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا نیڑے تو آ جا۔ اس نے کہا نیڑے نہیں آنا، جسم سے بدبو آتی تھی، اس کے جسم سے گندی بدبو آتی تھی، اس کے بیوی بچے بھی اسے پاس نہیں آنے دیتے۔ قریب تو آ، اس نے کہا نہیں میرے جسم سے بو آتی ہے، میں نے قریب نہیں آنا۔ قریب تو آنا، اس نے کہا میں نے نہیں آنا، تو حضور خود اس کی طرف چل پڑے۔ سمجھو نا یار،
اس نے کہا میرے پاس نہ ہے، میرے جسم سے بو آتی ہے، میرے بیوی بچے ماں باپ مجھے کوئی بندہ پاس نہیں آنے دیتا اور آپ میرے پاس آ رہے ہیں۔ وہ پیچھے کو الٹے پہنچ چلا، حضور ذرا تیز ہو گئے، وہ اور تیز ہوا، حضور نے جلدی جا کے اس کو پکڑ کے سینے سے لگا لیا۔ اس نے کہا چھوڑیں مجھے، میرے جسم سے بو آتی ہے۔ آقا نے فرمایا بو آیا کرتی تھی، آج کے بعد خوشبو ہی آئے گی، آج کے بعد خوشبو ہی آئے گی، آیا کرتی تھی آج کے بعد خوشبو آئے گی۔ حضور یہ کیا، مجھے تو کوئی پاس بیٹھنے نہیں دیتا، میرے گھر والے مجھے گھر نہیں آنے دیتے، اور حضور میرے بیوی بچے میرے پاس نہیں آتے، قربان نہ جائے اس نبیوں کے امام پر مسکرا کے فرمایا جس کو کوئی سینے نہ لگائے اسے تو میرا مصطفیٰ سینے لگانے آیا، اسے تو حضور سینے لگانے آئے، اس کو سینے سے لگایا۔ اس نے کہا جی اگر میں کلمہ پڑھ لوں، کوئی سوال تھا، کہنے لگا جی سوال چھوڑیں، اگر میں کلمہ پڑھ لوں تو مجھے جنت ملے گی؟ آقا نے فرمایا کلمہ پڑھ تجھے جنت ملے گی، پڑھ کلمہ تجھے جنت ملے گی۔ اس نے کلمہ پڑھا، کلمہ پڑھ کے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کرنے لگے حضور اب میں آپ کے ساتھ جہاد کرنے جاؤں؟ فرمایا آؤ جہاد کرنے، یہ بکریاں میں کسی کی چرا رہا ہوں، ان بکریوں کا کیا کروں؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ کر دے شہر کی طرف منہ، جس کی بکریاں خود ہی گھر چلی جائیں، خود ہی گھر چلی جائیں گی۔ یا رسول اللہ یہ تو مختلف گھروں کی بکریاں ہیں، کسی ایک بندے کی تو ہے نہیں ہے، تو کیسے چلے جائیں گے؟ فرمایا میں نے سمجھا دیا ہے، میں نے انہیں کہہ دیا ہے اب جس کی ہیں اسی کے گھر جائیں گی، بکریاں گھر جا رہی ہوں، بندہ ساتھ جا رہا ہے آقا کے ساتھ۔ میدان جنگ میں لڑا، لفظ لکھے کتابوں میں موجود ہے، ایسے لڑا جیسے کالی سیاہ رات میں بجلی چمکتی ہے، ایسے اس کے ہاتھ میں تلوار چمکے، بے شمار کافر واصلے جہنم کیے، اور آخر یہ ٹائم آیا کہ اس نے جام شہادت نوش کیا، اللہ کے حضور حاضر ہو گیا۔ آقا کی بارگاہ میں عرض کی کہ حضور وہ بندہ شہید ہو گیا جس نے کلمہ پڑھا تھا، یہ ان کو دے آئیں جن کا ہے، کیونکہ نہ تو ابھی اس نے کو غسل کیا ہے، نہ ابھی اس کے کو ختنے ہوئے ہیں، نہ کوئی دیگر معاملات ہیں، یہ دے دیں جن کا ہے۔ آقا نے فرمایا جن کا ہے ان کے پاس ہی ہے، یہ ساڈا تے ساڈے کول ہی ہے۔ اب سمجھ نہیں میری بات، نہیں سمجھ؟ اب اس بندے نے کیا کیا؟ جہاد کیا اور یہ کلمہ پڑھا، نہ اس کی کوئی نماز ہے، نہ اس کا کوئی غسل، نہ اس کا کوئی دیگر عبادت ہے، نہ حج ہے، کوئی زکوٰۃ صدقہ کچھ نہیں، نہ کعبے کا طواف ہے، نہ اس نے کوئی اور کام کیا، ایک کلمہ پڑھ کے آقا کے قدموں پر جان کا نذرانہ دے گیا۔ سنیے گا آقا علیہ السلام اس کی جنازے پہ آئے، فرمایا بڑے بڑے عابد اور بڑے بڑے زاہد پیچھے رہ گئے ہیں، خدا کی حوریں اس کا استقبال کرنے آ رہی ہیں۔ اس لیے یہ جو نا جی داڑھی لمبی ہو گئی ہے بندے کی، اس نے بہت لمبی داڑھی کر دی ہے، وہ کعبے کا امام لگ گیا، سانو بندے کہن گے کعبے تے پیچھے نماز پڑھنی پڑنی ہے نا، کعبے دے امام لگن نہ بخشش ہو جائے، یہ گل نہیں ہے، کعبے کا امام لگ جائے یہ بخشش کی دلیل نہیں ہے، بخشش کی دلیل یہ ہے کہ میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں مقبول کون ہے۔ سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ؟ وہاں کس کی حاضری پکی ہو رہی ہے، وہاں کس کی حاضری پکی ہے، جس کی وہاں حاضری پکی ہے اس بندے کی بخشش کا بہانہ ہوگا بس، جس کا دل یہاں سے صاف ہے، جس کا کلیجہ صاف ہے، جو صحابہ کے بارے، اہل بیت کے بارے، کریم آقا کے بارے، قرآن کے بارے، فرشتوں کے بارے، قیامت کے بارے، حشر نشر کے بارے عقیدہ صاف ہے، اس کے بعد خدا کی بارگاہ میں جھکا ہے۔ جو خدا کی بارگاہ میں تو جھک گیا اس کا من صاف نہیں ہے، بلکہ قرآن سورۃ المنافقون پڑھیں، منافقوں کی عبادتوں کا ذکر ہے کہ ایسے کھڑے ہوتے ہیں جیسے بڑے بڑے شتیر کھڑے ہوتے ہیں، ساری ساری رات ہاتھ باندھ کے اللہ کے حضور کھڑے ہیں۔ اللہ نے فرمایا مینوں لوڑ ہی نہیں تیری، مجھے تمہاری ضرورت ہی نہیں ہے۔ قسمیں اٹھا اٹھا کے کہتے تھے کہ ہم نے کلمہ پڑھا ہے، ہم مسلمان ہیں، سورہ منافقون کا ترجمہ پڑھو لے کے قرآن، قسمیں اٹھا اٹھا کے کہہ رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا ابھی بھی یہ جھوٹ بولتے ہیں، یہ جو قسمیں اٹھا اٹھا کے کہہ رہے ہیں کہ آپ مومن ہیں، یہ جھوٹ بول رہے ہیں، ایسا نہیں ہونا۔ یا رسول اللہ پھر کیسا ہونا؟ فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا وَأَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، جب انہیں کہا جاتا ہے ویسا ایمان لاؤ جیسے میرے مصطفیٰ کے صحابہ لائے ہیں، تو آگے سے یہ کہتے ہیں ہم پاگلوں کی طرح کا ایمان لائے، معاذ اللہ۔ انہیں کہا جاتا تھا ایمان وہ لاؤ جو ایمان صحابہ لے کر آئے، حضرت ابوبکر لے کر آئے، حضرت عمر، عثمان، علی ایمان لے کر، ویسا ایمان لاؤ، تو آگے سے پتہ کیا کہتے تھے؟ ہم پاگلوں والا ایمان لائے۔ اچھا پاگلوں والا کہیں دے کیوں سن؟ ذرا توجہ کرو میں تینوں سمجھاواں۔
اللہ کہتا کہ ایمان لاؤ ویسا جیسے میرے نبی کے صحابہ لائے. اور یہ آگے سے کہتے ہیں پاگلوں والا ایمان لائیں. اب بات سمجھنے والی ہے. وہ پاگلوں والا ایمان اس لیے کہتے تھے کہ آقا کی بارگاہ میں جب صحابہ بیٹھتے تھے، حضرت عروہ بن مسعود سے حدیث بنوی صحیح بخاری میں موجود ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام وضو کرتے تو صحابہ وہ پانی نیچے نہیں گرنے دیتے، اسے لے کر چہرے پر ملتے. جس کو تری مل جاتی اس کو پانی مل جاتا، وہ پانی چہرے پہ ملتا. پانی نہ ملتا تو جنہوں ملیا سی نا وہ ہاتھ رگڑتا، ہاتھ رگڑ کے اپنے چہرے تے ملتا. وہ کہتے یہ تو پاگل ہے، وضو کا گرا ہوا پانی جو ہے استعمال شدہ چہرے پہ مل رہے ہیں. صحابہ یہاں تک نہ رہتے، آقا لعاب دہن نیچے پھینک دے، وہ اٹھا لیتے اور اسے چہرے پر ملتے، سینے پر ملتے. وہ کہتے یہ تو پاگلوں والا ایمان ہے ان کا. یہ کیسا ایمان ہے؟ یہ ایمان ہے کوئی کہ چہرے پر پانی ملے؟ اللہ نے فرمایا تمہیں نہیں پتا، رب نے مصطفیٰ بھیجا ہی اس لیے ہے کہ اس کا ادب کیا جائے، احترام کیا جائے. صحابہ وہ ہستیاں ہیں لعاب دہن اٹھا کے چہرے پہ مل کے کہہ رہے ہیں یا اللہ تو نے مصطفیٰ ہمیں دیا ہے، ہم نے قدر کا حق ادا کر دیا ہے. ہم ویسے قدر کرتے ہیں جیسے قدر کرنے کا حق ہے. وہ چہرے پہ پانی مل رہے ہیں، کبھی لعاب دہن مل رہے ہیں. اور حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری، وہ واقعہ آپ نے ہزاروں مرتبہ سنا کہ جب آقا علیہ السلام ان کے گھر گئے ہیں، آپ کے ذہن میں ہے بات، جب ان کے گھر گئے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے آپ نے حضرت ابو ایوب انصاری نے کہا جی تسی اتنے آؤ میں تھلے رہنا. آقا نے فرمایا نہیں، ایسے نہیں، میں نیچے رہوں گا تم اوپر آؤ. حضرت ابو ایوب انصاری نیچے، آقا نے فرمایا نہیں تم اوپر جاؤ. وہ اوپر گئے تو وہ حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری اپنے بچوں کے ساتھ، میں یہ نہیں کہوں گا آپ کو کہ آپ اس پہ ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ کہہ لینا، میں کہوں گا دل میں جگہ دے لینا. اوپر کی چھت پہ حضرت ابو ایوب انصاری ہے کہ کدی رات اوس نکر میں کدی اوس نکر. کسی نے کہا بھی آپ ٹک کے ایک جگہ کیوں نہیں بیٹھتے؟ کہتے جدو دل سے خیال ہوتا نا سونا ایتھے نہ ہوئے، سونا ایتھے نہ ہوئے تو میں ادھر چلا جاؤں. دل میں خیال آتا سونا وہاں نہ ہو، میں وہاں چلا جاتا ہوں، میں وہاں چلا جاتا ہوں. وہاں ایک رضائی ہے، کمبل ہے، پانی کا پیالہ گر گیا، سردی کی رات ہے، وہ پانی کے پیالے پہ رضائی پھینک دی ہے، کمبل پھینک دیا اس کو خشک کرنے کے لیے کہ قطرے نیچے حضور پر نہ گر جائیں. ابو ایوب تم کیا لے کر سو گے؟ کہنے لگے اس چیز سے غرض کوئی نہیں، سونا تے آرام کرے نا، سونا تو نیچے آرام کرے نا. اور جو غلام نیچے کھانا لے کے جاتا تھا اٹھا کے کتابیں دیکھے، حضرت ابو ایوب انصاری کہتے اس خادم سے دیکھ کے آئی میرے سونے نے برکی کتوں لائی ہے، وہ کی کرنا ہے؟ کہنے لگے جتوں انہاں لائی اتوں میں لانی، جتوں انہاں نوالا لایا اتوں میں لانا. انہیں مولویوں کو پوچھو یہ کسی حدیث سے آیا بھی اتنے نوالا لایا جائے؟ جتنے آقا نے نوالا لایا کسی حدیث میں ہے یہ کسی حدیث میں نہیں ہے. ابو ایوب تجھے یہ سب کیسے پتا چلا؟ حضرت ابو ایوب انصاری کہتے ہیں ساری گلاں کتاباں چ نہیں، کوئی بندے دا دل بھی مصطفیٰ دا عشق سکھاندا. یا علی دل بھی سکھاتا ہے عشق مصطفیٰ، کچھ آداب دل بھی سکھایا کرتا ہے. پوچھو نا ذرا جا کے، پوچھو جا کے صحابہ کرام، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق سے پوچھو کہ جب آپ آقا علیہ السلام ہجرت کی رات آئے ہیں، دروازے پر دستک دی ہے تو ابھی پہلی بار ٹھک کیا تو اندر سے حضرت ابو بکر صدیق نے کنڈی کھولی. اگر آپ کا ضمیر اجازت دے تو اس بات کو ہضم کیجئے گا. ابھی پہلی بار ٹھک کی ہے تو اندر سے کنڈی کھل گئی. آقا نے فرمایا ابو بکر کہیں جا رہے ہو؟ حضور جا کہیں نہیں رہا. تو فوراً کنڈی کیوں کھولی؟ کہ جدن دا تسی کیا نا میں ہجرت کرنی ہے، میں تے ادن دا بوئے سی کھلوتا وہ کدوں سونا آئے تے میں مصطفیٰ دے نال جاواں. ابو بکر یہ تجھے کس نے سکھایا؟ حضرت ابو بکر پاک کہنے لگے سکھایا کسی نے نہیں ہے، یہ عشق کہتا ہے کہ سونے کی محبت میں کھڑے ہو کر انتظار کرنا ایسے ہے جیسے رب کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر نماز پڑھنا ہے. میری بات کو سمجھنے کی کوشش کریں، یہ کس نے سکھایا؟ اسی ایک محفل میلاد مصطفیٰ کر لیے تو مولویوں نے موت پہ جاندی، کسی کتاب میں دیکھا ہو. اگلے طرح توجہ فرمائیے گا. حضرت ابو بکر صدیق آقا علیہ السلام نے ساتھ لیا. میں رک کے ذرا آپ کو بات سمجھانا چاہ رہا ہوں، بڑی مہربانی. حضرت ابو بکر صدیق کو ساتھ لیا، نکلے ہیں، غار پہ گئے. آپ احباب توجہ فرمائیے گا، اللہ تعالیٰ سارے مدینے لے جائے، اللہ تعالیٰ مکے لے جائے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت.
ہر بات کتاب میں لکھی ملے یوں نہیں ہوتا. ہر بات کتاب میں لکھی ملے یوں نہیں ہوتا. اب سمجھیں میری بات کی نہیں سمجھیں. حضرت سیدنا ابو بکر پاک جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو لے کر ہجرت کی ہے تو غار پر چڑھ رہے ہیں نا, پیدل تو دونوں آئے ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی پیدل اور حضرت ابو بکر پاک بھی پیدل. جب پہاڑ پہ چڑھنے لگے ہیں تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت ابو بکر نے روکا, حضور آپ ایسے نہ جائیں, میں اپنے موڈے پر بٹھا دوں. تو پیدل تو دونوں ہیں نا, دونوں کے پاؤں مبارک جو ہیں ان پر زخم ہے. لیکن حضرت ابو بکر کو کس حدیث نے کہا تھا کہ آقا علیہ السلام کو اوپر ایسے نہیں جانے دینا؟ آپ نے کندھوں پر بٹھایا, کندھوں پر بٹھا کر لے کر گئے. آپ نے سکھایا کہ جدو سونا آئے تو انج ہوندا ہے, ایسے کرنا, کندھے پر بٹھانا, کندھے پر بٹھایا, بٹھا کر لے کر گئے. اج دے نوجوان جڑے تگڑے بندے نے یہ بھی چڑھن لگے تھوڑا گھبرا جاندے ہیں. انجی ہے نا, تھوڑا گھبرائے. تو پوچھو تو صحیح, ابو بکر پاک کیویں لے کے گئے, چک کے کیویں کھڑے آقا علیہ السلام موڈیاں تے بٹھا کے لے کے غار دے منہ تے. اور ذرا ادب سکھو گے. غار دے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام غار دے دروازے تے, تو سیدنا ابو بکر صدیق بھی نال. حضور تسی ایتھے کھلوو, پہلے میں صاف کر لاں. یہ کیس حدیث آیا سی, کسی کو پوچھ لینا, کسی مولوی کو, یہ کیس حدیث آیا سی, پہلے غار صاف کرنی ہے پھر آقا نے اندر جانا ہے. غار صاف کی, کپڑا پھاڑ پھاڑ کے دیا. امام طبری نے لکھا, بعض نے لکھا, شیخ محقق نے کہ پیر دیا, امام طبری نے لکھا ٹانگ دیے. امام طبری نے لکھا پوری ٹانگ دیے سوراخ, اور شیخ محقق نے لکھا باقی دیگر کتابوں میں پیر لکھا. ہم پیر ہی مان لیتے ہیں. سوراخ میں پیر دیا یا پنڈلی تک ٹانگ دی یا پوری ٹانگ دی؟ امام طبری نے لکھا پوری ٹانگ دی. اس سوراخ میں کتنا بڑا ہوگا. یا پیر دیا, پیر دینے کے بعد آقا علیہ السلام کو بلایا, بلا کر عرض کی حضور اب اندر آئیے, غار صاف ہو گئی ہے. یہاں خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کمال کا جملہ کہہ گئے, کہتے ابو بکر پاک نے پہلے غار صاف کی, غار صاف کر کے آقا کو بلایا. وہ پیغام دے رہے ہیں کہ لوگوں اگر دل کے غار میں مصطفیٰ کو بلانا ہے پہلے صفائی ابو بکر سے کروانی پڑے گی. پہلے صفائی ابو بکر پاک کریں گے پھر حضور اندر آئیں گے. جس کے دل میں ابو بکر نہیں وہاں حضور نہیں آئیں گے. جس کے دل میں حضرت ابو بکر نہیں ہے وہاں حضور نہیں آئیں گے. ہمارا عقیدہ یہ ہے ابو بکر پاک کو بھی ماننا پڑے گا, عمر پاک کو بھی ماننا پڑے گا, عثمان پاک کو بھی ماننا پڑے گا, مولا علی کو بھی ماننا پڑے گا. جو صحابہ کو مانے اہل بیت کو چھوڑے اس جیسا بغیرت بھی کوئی نہیں ہے, اور جو اہل بیت کو مانے اور صحابہ کو چھوڑے اس جیسا گھٹیا انسان بھی کوئی نہیں ہے. ماننا پڑے گا مصطفیٰ کی ہر نسبت اعلیٰ ہے, مصطفیٰ کا خاندان اعلیٰ ہے. یہ کسی نے بنا دیا, ایک اس طرف کو نکل گیا. درمیانی رائے اہل سنت و جماعت کی ہے جو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان نے دی ہے, جو بریلی کے شہنشاہ نے دی ہے ہمیں. یہ درمیان والے پلپلے مولویوں کو سننے سے بھی معافی مانگ رہے ہیں. جویں دا ماحول ہویا ان جے چار نعرے مروائے پیسے اکٹھے کر چلے گئے, ان سے بھی معافی مانگ لیں. خدا کے لیے حضرت ابو بکر کو کس نے بتایا تھا کہ پہلے غار صاف کرنی ہے پھر حضور کو اندر بلا؟ کسی نے تو بتایا ہوگا نا, ان کے دل نے بتایا, ان کو دل نے بتایا. انہیں غار صاف کی آقا علیہ السلام کو اندر. اور خواجہ قمر الدین سیالوی جڑے اصلی شیخ الاسلام نے, جنہوں نے گل میری سمجھ آئی وہ سبحان اللہ کہہ لین گے. تیرے جو اکثر نو سمجھ نہیں آئی, جڑے اصلی شیخ الاسلام نے, ڈال ٹالے نہیں, اصلی شیخ الاسلام, ایرانی شیخ الاسلام نہیں, جو اصلی شیخ الاسلام ہے, انہوں نے کہا کہ ابو بکر صدیق جس دل کے غار کو صاف کریں گے وہیں پر میرے مصطفیٰ جائیں. چاہے ساری زندگی تو کعبے کا امام لگ جانا, میں نے پہلے ایک بات ختم کر دی, اگر دل کے اندر ادب و احترام نہیں ہے پلے کچھ نہیں پڑنا. پیشانی کالی ہو جائے سجدے کر کر, اسے محراب نہیں کہیں گے, اسے محراب نہیں کہیں گے. جو کالی ہو جائے پیشانی, کالا داغ کہیں گے اسے. وہ شیطانی داغ ہے کہ دل صاف نہیں ہے اور آ کر مسجد میں جھکا پڑا ہے. تیرے جھکنے کا فائدہ کیا؟ ایک بڑا ڈرم دودھ کا رکھ کے قطرہ پیشاب کا پھینک دے, پیے گا کوئی اسے نہیں پیے گا. یہ جو قطرہ بیچ میں پیشاب کا ڈال رہا ہے عبادات میں, کبھی صحابہ کی گستاخی کر کے, کبھی اہل بیت کی گستاخی کر کے, ایسا بندہ تو اس قابل ہی نہیں ہے.
کہ ایسے بندے کو عزت اور احترام دیا جائے. حضرت ابو بکر پاک نے غار صاحب کی آقا علیہ السلام کو بلایا اور قربان جائیں صدقے جائیں. انج دا موقع کنوں لبنا جنج دا انہوں لب گیا. آقا علیہ السلام نے آپ کی گود میں سر رکھا اور آرام فرماؤ. اور وہ 3 دن اور 3 راتوں کا جو سلسلہ رہا, کلا دیکھنے والا ابو بکر تو وکھان والا میرا مصطفیٰ. دیکھنے والے ابو بکر ہیں اور دکھانے والے مصطفیٰ ہیں. وہ سانپ نے ڈنگ مارا, قربان جائیں, سانپ نے ڈنگ مارا, ہلے نہیں, آنسو کا قطرہ رخ زیبا پر گرا. آقا کی آنکھ کھلی. ابو بکر کیا ہوا؟ حضور سانپ نے کاٹا. ابو بکر پریشان ہو, موت تیرے قدموں میں ہے, زندگی تیری گود میں ہے. پریشان ہو, موت قدموں میں, سانپ قدموں میں ہے, یہاں چہرہ مصطفیٰ تیری گود میں. ابو بکر پریشان ہو, زہر تیرے قدم میں ہے, تریاق تیری گود میں ہے. ابو بکر پریشان ہو, بیماری تیرے قدموں میں ہے, شفا تیری گود میں ہے. لعاب دہن لگایا, ایک لمحے میں سانپ کا زہر چلا گیا. ابو بکر کیا ہوا؟ حضور خدا نے مصطفیٰ کے لعاب میں بھی زہر کی شفا رکھی ہے. وہ شفا رکھی ہے. اور آج کل وہ سپ نے ادو ڈنگ مارے, اج بھی کئی سپ ڈنگ مارن کی کوشش کریں. اج بھی کئی کتے پونکن گے حضرت ابو بکر کے بارے, حضرت عمر کے بارے, حضرت عثمان کے بارے, اور علی کی محبت کا دعویٰ کریں گے. کبھی حضرت علی اس کو منہ نہیں, بلکہ حضرت علی نے فرمایا جو مجھے ابو بکر اور عمر پر فضیلت دے میں اسے 80 کوڑے ماروں گا, مفتری کی سزا دوں گا اسے. یہ روایتیں بھری پڑی ہیں, میں اسے مفتری کی سزا, کہ کوڑے بھی علی نے مارنے ہیں. کسی غور نہیں فرمائی, کوڑے بھی کنے مارنے نے؟ علی نے. تے علی دا ایک کوڑا او مرحب نو چک کے ماریا تھلے. علی دے 80 کوڑے, ایک دا ایک کمال ہے. ایک کوڑا علی کا ایک وار ہے, مرحب کے 2 ٹکڑے ہو رہے ہیں. جس کے ایک وار کا کمال یہ ہے, اس کے باقی 80 کا کیا عالم ہو. اس لیے بندے خیر منان جڑے علی دا نعرہ مار مار کے تے علی دا نام لے لے کے جڑا حضرت ابو بکر دے بارے بکواس کرنا. میری بات سمجھ رہے ہیں آپ کی نہیں سمجھ رہے؟ حضرت سیدنا ابو بکر پاک آقا علیہ السلام کو غار کے اندر بلایا. میں بڑی خاص بات کرنے لگا ہوں. پیچھے ابو جہل ہے, ابو لہب ہے, سارے ڈھونڈ رہے ہیں آقا علیہ السلام کو. تو غار دا منہ انج ہے کہ بندہ کھلو کے جے تھلے دیکھے تو بندہ نظر آ جائے. 6-7 بندے غار دے وچ بہ سکتے ہیں, لیکن وہ کیفیت انج ہے کہ بندہ اتوں کھلو کے دیکھے تو وچ نظر آ جائے. ابو جہل سر نال آ گیا غار دے منہ تے. مکڑی نے جالا تے کبوتری نے آنڈے. ہے گل جنج کہ نہیں؟ اللہ نے صدقہ یہ دیتا اس کبوتری نو کہ وہ دی نسل اج بھی مدینے, وہ دی نسل اج بھی جو کبوتری. اور قرآن کہتا ہے انا اوہن البیت لبیت العنکبوت, سب سے کمزور گھر مکڑی کا. رب چاہے تو کمزور گھر سے بھی مصطفیٰ کی حفاظت کر لیتا ہے. مکڑی کے جالے سے حفاظت کر رہا ہے رب, مکڑی جالا بنا رہی. ابو جہل کھڑا ہو کر کہنے لگا لوگوں سے کہ یہاں کوئی نہیں آیا, ابو بکر بھی نہیں آیا, کوئی بھی نہیں آیا, چلیں واپس. اور حضرت ابو بکر اندر کہہ رہے ہیں حضور اگر انہوں نے اپنے پیر بھی دیکھ لیے تو ہم پکڑے جائیں گے. اگر انہوں نے اپنے پیر بھی دیکھے تو ہم پکڑے جائیں گے. آقا نے فرمایا لا تحزن, ابو بکر غم نہ کر, لا تحزن. پتہ نہیں آپ سمجھ پائیں گے کہ نہیں, میں کوشش کرتا ہوں سمجھانے کی. جنوں تسلیاں مصطفیٰ آپ دے او دا نام ابو بکر صدیق ہے. لا تحزن, غم نہ کرو ابو بکر, اللہ میرے اور تیرے ساتھ. مانا, علماء بیٹھے ہیں میری بات کی تائید کریں گے, ما ساتھ نا ہم, جمع کی ضمیر ہے, جمع متکلم, یعنی جو ضمیر مصطفیٰ کے لیے ہے وہی ضمیر ابو بکر کے لیے ہے. جو مائیت مصطفیٰ کے لیے ہے اس سیقے میں وہی مائیت ابو بکر کے لیے. جو جملہ یہاں مصطفیٰ کے لیے, جو لفظ ذات مصطفیٰ کے لیے وہی لفظ ذات ابو بکر کے لیے. ابو بکر یہ کیا ہے کہ یہی تو بتانا ہے جو قدموں میں آ جائے مصطفیٰ اسے ضائع نہیں کرتے, اسے سینے سے لگا لیا کرتے, اسے ضائع نہیں کیا کرتے. مانا نا جمع کی ضمیر, جمع متکلم ہے, جمع متکلم کی ضمیر ہے. ابو بکر ہمارے ساتھ ہمارا اللہ ہے. لا تحزن غم, میں حزن پہ نہیں جا رہا چونکہ مجھے بات آگے لے کر جانی. یہ ایک اور موضوع ہے حزن, جو مسئلہ ایک اور سمجھا جاؤں آپ کو, آپ کے کام آ جائے گا. حضرت سیدنا صدیق اکبر نے کہا کہ یا رسول اللہ جو نہ پیر ویکھے اسی نظر آ جانا,
تسی ذرا جاگ دے بیو جو، ذرا جاگ کے بیو جو، میری گل سمجھو، جو نہ پیر ویکھیا سی نظر آ جانا. یہ مولوی پٹ دینے کہ سانوں تے سونا اج کل نظر نہیں آتا، بھی پٹ دینے کہ سانوں سونا نظر نہیں آتا. تہاڈے وڈیاں نوں تے جالے وچوں مصطفیٰ نظر نہیں آیا، تہاڈے وڈیاں نوں تے جالے وچوں مصطفیٰ نظر نہیں آیا، تانوں جالی وچوں کتنے مصطفیٰ نظر آ جائے. تمہارے بڑوں کو تو جالے میں سے نظر نہیں آیا، تمہیں جالی میں سے کہاں نظر آ جائے. اور حضور داتا صاحب جانا ہے جی، ادھر جائیں لاہور آئے گا، فلانی فلانی جگہ جائیں، داتا صاحب چلے جائیں. میں نے جی اجمیر شریف جانا تو یہاں سے یہاں جائیں، یہ راستہ اجمیر شریف کا. آپ نے شرک پور شریف جانا، اس طرف جائیں، اس طرف جائیں، اس طرف جائیں. آپ نے ریحان والا جانا، اس طرف جائیں، اس طرف جائیں. آپ نے بریلی شریف جانا ہے، ایسے ایسے جائیں. جو کوئی پوچھے نا میں ابو بکر کول جانا، کتنے جائیے؟ انہیں کہنا مصطفیٰ دے مدینے چلے جاؤ. میں ان کے مزار پر جانا چاہ رہا ہوں. جگہ کہاں ہے؟ کہ جتنے سونے دا مزار ہے، جتنے سونے دا مزار ہے، جنہ دا اج بھی پتا مصطفیٰ والا ہے، جنہ دا اج بھی پتا مصطفیٰ والا ہے. کوئی بندہ انہوں دے بارے بک بک کرے اور ساڈے نوجوان نہیں. گل سنو نا میری، میں اپنے مولوی صاحب کو پوچھاں گا، انہوں ٹائم سر کہہ اتنے بیٹھے ہوں مکو ٹھپ، انہوں اتنے بیٹھے ہیں کہ میرے سامنے ابو بکر دے بارے گل نہ کریں. اجی تے چولاں دی پلیٹ دے وکن والی قوم ہے، چولاں دی پلیٹ کھادی تے جانے یار جہاں مرضی جو مرضی کرتا رہے جی کہ بس چلی جان دو کام. اس طرح نہیں ہوتا، ایسا نہیں ہوتا. بلکہ قرآن نے کہا انہیں کہو ایمان لاؤ ایسا جیسے میرے نبی کے صحابہ لائے. تو ابو بکر پاک سانپ وہ ڈنگ مار رہا ہے اور حضرت سیدنا ابو بکر صدیق اس سانپ کے زہر کی پرواہ نہیں کر رہے. کس لیے؟ تو حضور گود میں. یہ دو جگہ واقعہ پیش آیا، یہاں حضرت ابو بکر پاک. بلکہ ایک اور بات سنیں پھر اگلی بات سنا دیں. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں حضور انہوں نے پیر دیکھے ہم پکڑے جائیں گے. آقا نے فرمایا دیکھے ادھر دیوار ہے پوری غار کی، ایک ہی طرف دروازہ راستہ ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابو بکر پریشان نہ ہو، وہ ادھر سے آئیں گے ہم ادھر سے نکل جائیں گے. میں سمجھا نہیں سکیا، راستہ تو ادھر ہے، ادھر تک کہ دیوار ہے، کاندھے غار دی تے سونے ادھر کدھر جانا. آقا نے فرمایا وہ ادھر سے آئیں گے ہم ادھر چلے جائیں گے. حضرت ابو بکر پاک کہنے لگے میں نے کچھ نہیں کہا کہ حضور ادھر سے جائیں گے کدھر جائیں گے، کیوں کیا چنا کے چون، کچھ نہیں کہا. آقا نے کہا ادھر سے آئیں گے ہم ادھر جائیں گے. میں نے نہیں کہا حضور میں نے غار صاف کیا مجھے پتا دروازہ نہیں، دروازہ ادھر ہی ہے، راستہ ادھر ہے. آقا نے کہا ادھر سے جائیں گے. میں نے ادھر دیکھا، خدا کی قسم ہے مجھے سمندر نظر آیا، کشتیاں چل رہی ہیں اور سامنے مصطفیٰ کا مدینہ نظر آ رہا، مجھے مصطفیٰ کا مدینہ نظر آ رہا ہے. اے ابو بکر پاک کیسے؟ کہ مصطفیٰ نے فرمایا. بلکہ الریاض الندرہ کے اندر لکھا حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے وہ سانپ نے ڈنگ مارا نا، آقا نے لعاب دہن لگایا تو وہ زہر تو چلا گیا. حضرت اثر یہ رہا کہ حضرت ابو بکر پاک کو پیاس لگ گئی. وہ تسی جاگ کے سمجھو جے گل، غار کنے صاف کی تھی؟ حضرت ابو بکر نے. انہوں نے پتا غار کتنے کہڑا پتھر ہے، کہڑا روڑا، کتنے مورا ہے، کتنے سوراخ. جی حضرت ابو بکر پاک کہنے لگے حضور پیاس لگ گئی. آقا نے فرمایا اذهب الى صدر الغار، غار کے ابتدائی حصے کی طرف جاؤ وہاں سے پانی پی لو. ابو بکر کہنے صاف میں آپ کر کے آئے، پتا مجھے ہے کہ وہاں پانی کوئی نہیں، مجھے پتا وہاں چشمہ کوئی نہیں، نہر کوئی نہیں، پانی کوئی نہیں، پانی کا قطرہ نہیں. آقا کہہ رہے اذهب الى صدر الغار، غار کی ابتدائی حصے میں جاؤ اور جا کر پانی پی لو. حضرت ابو بکر کہتے آقا نے کہا میں چپ کر کے چل پڑا، میں اٹھ کے ادھر ہو گیا. میرے ادھر جانے کی دیر ہے، میں گیا وہاں پانی کا چشمہ چل رہا ہے، پانی کا چشمہ چل رہا ہے. میں نے پانی پیا، آقا کی بارگاہ میں آیا. آقا نے فرمایا پیاس بجھ گئی؟ حضور بجھ گئی. گل تے مک گئی. لیکن آقا نے اگلا سوال کیا ابو بکر بتا پانی تھا کیسا؟ حضور برف سے ٹھنڈا، شہد سے میٹھا، دودھ سے سفید، کستوری سے زیادہ خوشبودار. آقا نے فرمایا تمہیں پتا یہ پانی کہاں سے ہے؟ حضور میں نہیں جانتا. آقا علیہ السلام نے فرمایا سنو ادھر سے تو چلا، ادھر سے رب نے کہا جبرائیل میرے یار کا یار چلا ہے، میرے یار کا یار چلا ہے.
میرے یار کا یار چلا. یا اللہ کس لیے کہ پانی پینے پانی کوئی نہیں ہے, پانی کوئی نہیں ہے. یا اللہ میرے لیے حکم فرمایا جنت کے چشموں میں سے ایک چشمہ لے جا, جنت کے چشموں میں سے چشمہ لے جا. حضرت جبرائیل جنت کا چشمہ لیا, غار کے دروازے پر پہنچے, چشمہ رکھا. ابو بکر جو تو نے پیا ہے یہ دنیا کا نہیں ہے, جنت الفردوس کا چشمہ ہے. اب جملہ سمجھ کر اپنے کلیجے کو ٹھنڈا کیجئے گا. حضرت ابو بکر نے سنا تو قدموں میں گر گئے, آقا کے قدموں میں گر گئے. آقا نے فرمایا کیا ہوا؟ حضور ابو قحافہ کے پتر کی یہ شان ہے, آپ کے قدموں سے لگ کے دنیا میں رہ کے جنت کے چشمے پی رہا ہے. حضور یہ میری شان ہے؟ آقا نے فرمایا ابو بکر یہ کم ہے, خدا کی عزت کی قسم ہے اگر کوئی 70 نبیوں جتنی نیکیاں بھی لے کر آئے اور اس کے دل میں تیرا بغض ہے, جنت میں جا نہیں سکتا. جنت میں وہی جائے گا جس کے دل میں ابو بکر کی محبت ہوگی. آج ہم نے مسئلہ کچھ اور بنایا ہوا ہے, آج ہم نے ٹکسلے چھوڑے ہوئے. مسئلے تو دور کی بات ہے, ٹکسلے وہ چھوڑے ہوئے ہیں اور اپنی مرضی سے جس کا جو نہیں جی میرا دل لے کہندا. 13 رجب گزری نا, بندے نے ٹول بجائے, ٹمکے بجائے, تے کیک کٹے, تے یہ تو کیک بھی کر, تو محفل بھی کر, تو ذکر بھی کر, تو ذرا دو دل کردہ کر. میدان کربلا بھی یاد رکھ, انہاں تے اپنے سر اس لیے کٹائے سی بھی یزید کہندا سی شریعت ہے ہی کوئی نہیں. تو سارے کام تو تسی وہی کری جاندے. ٹول کنے لکھے, واجے کنے لکھے, ڈانس کنے لکھے؟ مولا علی نے کروائے نے. جڑے کروان دے ظلم کرن دے جی یار شریعت دا چہرہ ہی مسخ کرن دے, تباہی اتار رہے ہو. خدا کی قسم ہے مولا علی بڑے سخت ناراض ہوں گے, بڑے سخت ناراض ہوں گے. وہ یزید نے جب حج کرنے گیا حضرت امام حسین پاک کو بلایا, بلا کے سامنے پانی کا پیالہ کیا, کہنے لگا پیے حسین میں شام سے لے کر آیا ہوں آپ کے پینے کے لیے شربت. آپ نے کہا کیا؟ اس نے کہا یہ شراب ہے. فرمایا حیا کر, مصطفیٰ کی آل کو شراب دے رہا ہے, مصطفیٰ کی آل کو شراب دے رہا, حیا کر. یزید کہتا تھا علامہ آلوسی نے لکھا ہے پھپھی سے نکاح جائز ہے. یزید کہتا تھا بہن سے نکاح جائز ہے. یزید اپنے تخت پر بندر بٹھاتا تھا, اپنے دربار میں ہجڑے اور خسرے نچاتا تھا. یہ یزید کا کردار تھا. صرف تو حسین کا نعرہ مار کے حسینی ہو جائے گا, ایسا نہیں ہونے والا. حسینی وہی ہے جس کا عمل بھی حسین جیسا ہے. یہ کیا تماشا بنا رکھا ہے آپ لوگوں کہ جس کا جیسے دل کیا اس نے شریعت اپنی مرضی سے ڈال کے بیٹھ گیا جی. 4 نعرے مارے, بھنگ پی کے نعرے مار دیا اور اس نے کہہ دیا میں حسینی ہوں. یہ حسینی ہے؟ ایرانی مال کبھی بھی جنت میں نہیں جانے دے گا. ایران کا مال یہی رہ جائے گا. رب کعبہ کی قسم ہے جنت میں جانا چاہتے ہو عقیدہ وہی لے آؤ جو بریلی کے بابے احمد رضا نے دے رکھا ہے. اگر اس عقیدے پہ عمل تھوڑا سا عمل کرے, اس عقیدے پہ تھوڑا سا عمل کر دے نا تو ساری زندگی دارا بیدریب دربن فہو دارب ان کی گردانے پڑھانے والا خادم رضوی امیر المجاہدین بن جایا کرتا. اگر اس مسلک کو, اس غیرت کو لے کر چلے, نام کے ساتھ رضوی لگ جائے, فیض مل جاتا ہے. اگر احمد رضا کا فیض لے کر ٹانگوں سے معذور پاپا بھی نکلے, خدا عزتوں سے نواز دیتا ہے, خدا برکتوں سے, خدا بلندیوں سے, خدا رفاتوں سے, خدا نازوں سے, خدا عزتوں کے تاج دے دیتا ہے. اور اگر وہ احمد رضا کی تعلیمات سے روگردانی کرے, خواہ شیخ الاسلام بھی کہلائے, دنیا میں بھی ذلیل ہو رہا ہوتا ہے, آخرت میں بھی ذلیل ہوگا. خدا کی قسم ہے اگر عزت چاہتے ہو تو آؤ احمد رضا کا دامن تھام لیتے ہیں. اس عقیدے پر عمل. یہ جو 2 ٹکے کے بندے بنے پھرتے ہیں نا اسکالر اور دانشور, انہاں کو جان چھڑاؤ. اور اگلی چیز سمجھیے گا ذرا مہربانی فرما کے, تہاڈے عقیدے دا اینا حصہ قرآن سے جے, تہاڈے عقیدے دا اینا حصہ قرآن سے جے, ایک لفظ تہاڈے عقیدے دا انہاں دا کھ نہیں جے لبنا قرآن سے. فرق کتنے پیندا؟ توجہ جی تسی اللہ نہ کرے, توجہ فرماؤ, داڑھ دی درد ہے تہاڈی, داڑھ دی درد دی تسی دوائی لینی ہے, داڑھ دی درد دی اپنے پنڈوں لئی آرام نہ آیا. یہ کی مطلب ہے کہ داڑھ دی درد دی دوائی بنی کوئی نہیں, بنی ہے نا, پھر کتنے جاؤ گے؟ شہر.
تسی اپنے پنڈ دے علامہ صاحب کو پوچھا کسی مسئلے تے تیاری تسلی نہ ہو، تسلی یہ مطلب کی کہ مسئلہ ہے ہی کوئی نہیں. جی داڑھ دی درد واسطے بھی شہر پھر دے جے نا، ایک داڑھ دی درد دی مثال دینا پیا، یہ تے مسئلے واسطے بھی اگلے شہر چلے جایا، اتوں سمجھنا ہے تو اگلے شہر چلے جاؤ، اتوں سمجھنا ہے تو اگلے شہر چلے جاؤ. میری گل سمجھ آتی پئی کہ نہیں آتی؟ اتنے گھومن کے رچ نہ پائے رہو، اینو گئے تے اینو گئے تے اینو گئے تے عقیدے تباہ. آقا علیہ السلام نے 2 بار گود میں سر رکھا. حضرت ابو بکر پاک، حضرت ابو بکر پاک اور مولا علی شیر خدا. بات کو کسی نتیجے کی طرف لے جائیں. مولا علی شیر خدا کی گود میں سر رکھا اور آرام فرما ہو گئے جنگ سے واپسی پر. جب آرام فرما ہو گئے جنگ سے واپسی پر نماز عصر رہ گئی، مولا علی روئے، حضور کو نہیں جگایا. ذرا رک کے میرا مسئلہ سمجھنا. آقا کی خود حدیث ہے عصر کے بعد سوئیں تو حافظہ کمزور اور عقل ضائع ہونے کا اندیشہ. تو جو آقا نے آپ چ منع کیتا تو پھر آپ کیوں سوتے؟ آج سوئے نہیں، چیک کر رہے ہیں جڑا علی نو سکھایا علی دا تے عمل کنا. گود میں سر رکھا ہے حضرت علی المرتضیٰ کی، علی نے نہیں جگایا. علی جگا کیوں نہیں رہے؟ کہنے لگے نماز حضور کی نیند پر قربان کرنی ہے، نماز حضور کی نیند پر قربان کی. مولا علی شیر خدا ابن تیمیہ جیسا 2 نمبر بندہ اس حدیث کو صحیح لکھ گیا. ابن تیمیہ جیسا 2 نمبر بندہ اس حدیث کو صحیح لکھ گیا. کہا علی نماز حضور کی نیند پر قربان کرنی ہے، نماز قربان کر دی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھ کھلی، علی روئے کیوں؟ حضور آپ نے نماز پڑھ لی، میری نماز رہ گئی، اس لیے میں رویا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اچھا اب توجہ کرنی ہے، بات کو سمیٹیں. علی ادا پڑھنی ہے کہ قضا پڑھنی ہے؟ سورج ڈوب گیا تو قضا ہوندی کہ ادا؟ قضا. تو حضور کہہ رہے ہیں علی ادا پڑھنی ہے کہ قضا؟ مطلب ہے کہ آقا نو پتا ہے جی میں چاہواں تے ادا بھی پڑھا سکدا، جی میں چاہواں تے میں ادا بھی پڑھا سکدا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کہ حضور پاویں قضا ہی پڑھ لئیے پر جی اج قضا کیتی نا تے 2 نمبر پیراں نے تے 2 نمبر مولویاں نے گلاں بڑیاں کرنیاں، 2 نمبر جعلی مولویاں نے. انہوں نے کہنا حضور کچھ کر نہیں سکتے تھے، حضور کچھ کر نہیں سکتے تھے، اس لیے حضور ادا کروائیں. آقا نے دعا کر کے اشارہ کر کے ڈوبا سورج واپس کروایا. علی تیرے مقدروں پہ قربان ہو جائیں. علی تو ہر ولی کا سردار ہے، علی تو ہر مومن کا مولا ہے، علی تو ہر ولی کا سردار اور مولا ہے. قربان جائیں تیرے لیے ڈوبا سورج واپس آ رہا ہے. ڈوبا سورج واپس آ گیا اور مولا علی شیر خدا نے نماز کو ادا پڑھا. اس لیے یہ دونوں موقع دیکھیں، ایک پر جان دے رہے ہیں حضرت سیدنا ابو بکر پاک، مولا علی نماز قربان کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ سب سے اول ذات مصطفیٰ. میں اینڈ کر رہا ہوں بات کا، علماء بیٹھے ہیں میری بات کی تائید کریں گے. حضرت سیدنا عمر پاک کا زمانہ ہے، حضرت سیدنا عمر پاک کا زمانہ. ایک امام مسجد ہر نماز میں پڑھے عبس وتولی ان جاءہ الاعمی، سورہ عبسہ پڑھے ہر نماز میں. آقا علیہ السلام پر یہ صورت اتری کب کہ نبی پاک کی بارگاہ میں کو بڑے بڑے چودھری آئے کلمہ پڑھنے کے لیے، اور ایک نابینا صحابی نے آ کر کہا حضور میری بات سنیے. آقا نے فرمایا بیٹھو میں سنتا ہوں، پہلے انہیں کلمہ پڑھا دو. وہ کلمہ پڑھیں گے تو پیچھے پورے پنڈ تے قبیلے کلمہ پڑھیں گے. آقا نے فرمایا بیٹھو کلمہ پڑھاتا ہوں. وہ نابینا کو جو کہا نا بیٹھو کلمہ پڑھاتا ہوں، اللہ پاک نے فرمایا عبس وتولی ان جاءہ الاعمی. میں ترجمہ مفہومی ترجمہ کرنے لگا ہوں. حبیب تسی پہلو انہوں ٹائم دیو نابینا، انہاں چودھریاں نے پڑھنا ہوگا تے پڑھ لین گے، تسی وہ نابینا نو ٹائم دیو. میرے حبیب آپ اس نابینا کو سینے سے لگائیں جو آپ کی بارگاہ میں آیا، اس ماڑے کو سینے سے لگائیں جو آپ کی بارگاہ میں. یہ ایک امام جب نماز پڑھاتا عبس وتولی ان جاءہ الاعمی. یہ قرآن ہے کہ نہیں؟ قرآن ہے نا 3واں سپارہ. حضرت عمر پاک کا زمانہ، اس مسجد کے نمازی حضرت عمر پاک کے پاس چلے گئے، کہنے لگے جی ساڈی مسجد کا جڑا امام ہے نا ہر نماز وچ پڑھدا عبس وتولی. آپ نے فرمایا انہوں لے کے آؤ نا. لے کے آئے. فرمایا تینوں ہور صورت کوئی نہیں ہوندی؟ تینوں ہور صورت نہیں ہوندی؟ انہیں کہا جی ہوندی. تو فرمایا یہ کیوں پڑھدا؟ انہیں کہا جی میں اس لیے پڑھنا کہ دراصل نا یہ دے وچ نبی پاک نو ذرا ڈانٹے ہے، معاذ اللہ نے ڈانٹے، استغفر اللہ، اس لیے میں پڑھنا. حضرت سیدنا عمر پاک نے تلوار لے کر گردن اتاری، فرمایا حیا کر، اللہ اس مصطفیٰ کو ڈانٹتا نہیں محبت کرتا ہے.
डांटता नहीं, मोहब्बत फरमाता है। वो रब अपने हबीब से प्यार करता है। आका अलैहिस्सलातो सलाम के शान में कुरान पढ़ के गुस्ताखी करने वाला, आका ने फरमाया ये भी गुस्ताख है। हमारे नौजवानों को क्या हो जाता है, कभी मिर्जा जेलवी को सुन रहे हैं, कभी मिर्जा जेलवी को सुन रहे हैं, कभी जावेद गामदी को सुन रहे हैं, कभी इसहाक जालवी को सुन रहे हैं, कभी किस को सुन रहे हैं, गुमराह को, कभी किस गुमराह को सुन रहे हो। याद रख लेना, हजरत सैयदना सुफियान सौरी और हजरत सैयदना हसन बसरी तमाम से हदीस मरवी है और सियासत्ता के अंदर हदीस मौजूद। आका ने फरमाया दिल ऐसे है जैसे सहरा में पड़ा हुआ पर, कभी हवा से इधर जाता कभी इधर जाता है। ये दिल कभी इधर पलटेगा कभी इधर। अपने आप पर एतमाद करके कभी किसी गुस्ताख की बात न सुन लेना। ईमान के डाकू लुटेरे हैं, ईमान के लुटेरे हैं, तुम्हारा ईमान न चला जाए। मुझे ये पैगाम देने का मौका मिला, मैंने पैगाम पहुंचाया कि खुदा के लिए आप अपना दीन न बेचो। ये 2 नंबर जाली किस्म के स्कॉलर और दानश्वर, इनके पास जाकर अपना ईमान न बेचना। इन्होंने बुखारी सामने रखी है, इन्होंने जिंदगी में कभी बुखारी नहीं पढ़ी। इन्होंने मुस्लिम सामने रखी है, जिंदगी में कभी नहीं पढ़ी। तिरमिज़ी सामने रखी है, सियासत्ता सामने है। जो बंदा ये कहे नबी पाक खड़े होकर पेशाब करते थे, वो उस मिर्जा जेल में नहीं सुनोगे। जो कहेगा कि बंदा नेकी करे तो सहाबा नालों भी वध सकता, उस बंदे भी सुनोगे। ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ सहाबा ने कीता ही कख नहीं, कुरान का तर्जमा तक नहीं किया, उन्होंने सुनोगे। उस मिर्जे जेलवी को सुनोगे जो कुरान सीधा न पढ़ सके, जो कुरान ऊपर से देख के न पढ़ सके। उस मिर्जा जेलवी को सुन के अपने अकीदे खराब कर रहे हो। और एक तरफ वो लोग हैं, वो कहते हैं ना जी किसी कंपनी को देखना हो कपड़ा कैसी बनाती है कंपनी, तो आप उस फैक्ट्री को जाके ना देखें, उसका पहना हुआ कपड़ा देखें कि किसी ने कपड़ा पहना किस कंपनी का, तो कैसा कपड़ा है। आप किसी कंपनी का जूता अच्छा देखते हैं तो कंपनी का प्रोसेस ना देखें, पहले देखें कि इस कंपनी का पहना हुआ जूता जो है वो जिसने पहना था कैसा रहा है, उसकी जी प्रोडक्ट बन के बाहर आई वो चेक करो। इंज ही है ना, खंड चेक कर दे जे, खाद चेक कर दे जे, स्प्रे चेक कर दे जे। अकीदा वेखना है ना कि अकीदियां दी प्रोडक्ट देखो कि अकीदियां तो बाद जो बंदे फौत हो जाते हैं तो ख्वाजा अजमेर किन्ना कोल ने, ये वेखो हजूर दाता साहब किन्ना कोल ने, ये वेखो गरीब नवाज किन्ना कोल ने, ये वेखो जड़े इस अकीदे ते अमल करते बंदे चले गए हैं वो कौन कौन थे। साढ़े कोल ते 11वीं वाला पीर भी है। गल समझ आई कि नहीं आई? मेहरबानी फरमाओ, आप अपने अकीदे में रहो, आप अपने मजहब में रहो, औलिया उलमा की सोबत में रहो। कोशिश करो नमाज जुमा में ज़रा जल्दी मस्जिद में आओ, कोशिश करो नमाज जुमा में जल्दी आओ। आपके इलाके में को बाअमल पीर साहब आते हैं, पीर सैयद अफजाल हुसैन शाह साहब आपके करीब हैं, या शरकपुर शरीफ है, इस तरीके जो आस्थाने जो अकीदे के सुच्चे लोग हैं उनकी सोबत और संगत में बैठो, उनके पास जाओ। आते हैं दूर से ज़ियारत करके भी चले जाओ, काम चल जाएगा। दूर से ज़ियारत करके भी, मैं आखिरी मिनट ले रहा हूँ, बात ख़त्म कर रहा हूँ। आप कहेंगे ज़ियारत करने से क्या होना है, इस पर मैं कुरान हदीस अभी नहीं पढ़ रहा, बातें मेरे ज़हन में बड़ी हैं क्योंकि नमाज असर का टाइम है। एक बात सबका निचोड़ निकाल के, हज़रत जुनैद बगदादी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपकी बारगाह में कुत्ता आके बैठता था बगदाद की गलियों का। बात समझ रहा हूँ, बगदाद की गलियों का कुत्ता बैठता, कुत्ता वो था जिसे बगदाद के कुत्ते गली में नहीं बैठने देते। वो गली में जाता, वो भौंकते इसे दौड़ा देते, इसे दौड़ा देते। आज जुनैद बगदादी की बारगाह में 1 दिन 2 दिन जुनैद ने कभी नहीं देखा, जुनैद बगदादी ने कभी नहीं देखा। एक दिन वो बैठा, बड़ा तंग है कि बगदाद के कुत्ते मुझे गली में नहीं घूमने देते, तो मैं जुनैद की बारगाह में बैठा हूँ, मुझ पर भी कभी करम होगा। आज ऐसा करम हुआ कि हजरत जुनैद बगदादी ने कुत्ते पे नजर, उस कुत्ते ने आपको देखा, बात कोई नहीं, उठ के चला गया। वो गली में गया ना तो पहले बगदाद के कुत्ते गली में नहीं आने देते थे, हुण 40 कुत्ते ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ, ਉਹ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਲਾ ਕੁੱਤਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਜੁਨੈਦ ਦਾ ਕੁੱਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਲਾ ਕੁੱਤਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਜੁਨੈਦ ਦਾ ਕੁੱਤਾ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਰਨ ਬਗੈਰ ਖਸਮੋ ਰਹੇ ਨਾ ਪਿੰਡ 'ਚ, ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਚੰਗੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ। ਸਾਡਾ भी कोई ना कोई साईं सिर दा होना चाहिए ताकि उस साईं के साथ हम जुड़े और हमारी भी कोई लड़ी, हमारी भी कश्ती कहीं पार लग जाए। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना?
اس لیے وہ آپ سارا کچھ کریں، دیگے شیگے بھی پکائیں، کھائیں پئیں، لنگر بھی، لیکن اپنے عقیدے بھی سیکھیں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ درس نظامی بچیاں نو کراؤ، اللہ دا واسطہ دے، عالم بناؤ، حافظ بناؤ، ان دین کے ساتھ جوڑو، اور اللہ پاک آپ پر فضل کرے گا، آپ کے گاؤں پر بھی اللہ فضل کرے گا۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر و مالی رفع دین کر دیں سن کہ نہیں، ہے نا؟ 2-3 منٹ دینے، مسئلہ میں کلیئر کر دیں۔ غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی ساڈے تصوف دے امام نے، تصوف آدھے امام نے، فقہ دے امام نہیں، آدھے امام نے تصوف، فقہ دے نہیں، فقہ دے امام ساڈے امام اعظم ابو حنیفہ نے۔ سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ تے جڑا تصوف دا امام ہے، اسی وہ کو تصوف لینا، فقہ نہیں لینا، یہ گل دین چ کر رہے ہیں۔ اسی فقہ لینی حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کو، اور امام اعظم ابو حنیفہ ہونے جڑے غوث پاک جنہ دے مقلد سن امام احمد بن حنبل دے، وہ بھی حضرت امام اعظم ابو حنیفہ دے شاگرداں کولوں سیکھدے سن۔ سمجھ آئی گل؟ ایک نمبر 2، حضرت سیدنا غوث پاک رفع دین کرتے سن کہ نہیں سن کرتے؟ یہ لکھا انہوں نے کتاب دنیا تو طالبین۔ اسی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا نے لکھا کہ دنیا تو طالبین جو غوث پاک وال کلیئر ہوا جی؟ ایک طرف آ جائے غوث پاک کا، ایک طرف آ جائے حدیث، کہتے عمل کریں گے؟ حدیث تے کریں گے۔ ایک بار غوث پاک کا عمل، ایک بنے حدیث، کہتے عمل کریں گے؟ حدیث ہے حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جامع ترمذی دی حدیث ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود کو نے جنہوں نے آقا کہ میرے پیچھے تو سیاਣਾ بنا تاکہ لوگوں کو سکھائیں، سیاਣਾ بنا تاکہ سکھائیں۔ فرمایا صحابہ کرام نے اکٹھا کیتا جماعت میں، کہنے لگے الا اصلی بکم صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آؤ میں تمہیں وہ نماز نہ پڑھاؤں جو نبی پاک کو پڑھایا کرتے تھے۔ انہوں نے کہا جی پڑھاؤ، ان اللہ بکر کی رفع یدیہ الا فی اول نماز، پوری نماز میں جب ایک باری ہاتھ چکیا، مڑ کے ہاتھ نہیں چکیا، رفع دین نہیں کیتی۔ صحابہ دا پورا اجتماع تے ایکو باری رفع دین کیتی، کسی نے نہ نہیں کیتی۔ ہن ایک بنے حدیث ہے جامع ترمذی ہے، سیاست ہے، یہ تے عمل کرنا کہ غوث پاک وال جڑی گل منسوب ہے وہ تے کرنا، اسی حدیث تے کرنا۔ کلیئر ہویا جی؟ آخری گل، چوتھی گل، میں 4 جواب دے، 3 دیتے، چوتھی اور آخری جیڑی حدیث رفع دین دی مروی ہے، بخاری شریف دے وچ موجود ہے، مینوں پتہ ہے میں بخاری خود پڑھانا، مینوں پتہ بخاری دے وچ موجود ہے۔ اس حدیث نو روایت کیتا حضرت عبداللہ بن عمر نے۔ کنے روایت کیتا ہے؟ حضرت عمر دے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر۔ توجہ ہے نوجوان، زیادہ توجہ فرماؤ، کنا روایت کیتا ہے؟ حضرت عبداللہ بن عمر۔ حضرت عمر پاک دے بیٹے، سوکھا کر لو، حضرت عمر پاک دے بیٹے۔ امام بخاری دے استاد نے مصنف عبدالرزاق، انہاں دی کتاب ہے عبدالرزاق، امام عبدالرزاق، انہاں دی کتاب المصنف ہے، او دے وچ انہاں لکھیا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رفع دین دی حدیث بیان کردے سن، پر آپ رفع دین نہیں سن کردے، آپ رفع دین نہیں سی کردے۔ کیوں نہیں سی کردے؟ اس لیے کہ انہوں نے پتہ ہے کہ آقا پہلوں کردے سن، پھر حضور نے چھڑ دیتی سی، منسوخ ہو گئی سی، وہ حدیث منسوخ ہے رفع دین والی۔ اس لیے جڑا صحابی جن نے کناں نال سنیا وہ نہیں کرن ڈے، وہ نہیں کرن ڈے، انہاں کہا نہیں آقا پہلوں کردے سن، ہن نہیں۔ پنجویں گل نبیڑیے ہور گاں، 18واں سپارہ، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون، بے شک مومن فلاح پا گئے وہ جو نماز میں خشوع کرتے ہیں۔ مفسر قرآن حبر هذه الامہ، اس امت کا علامہ، جنہوں آقا نے علامہ کیا، قاری صاحب نے، علامہ صاحب نے نہیں علامہ کیا، شاہ صاحب نے نہیں، جنہوں آقا نے علامہ کیا، وہ علامہ حضرت عبداللہ بن عباس نے، انہوں دی تفسیر تنویر المقیاس فی تفسیر ابن عباس، وہ دے وچ انہوں نے کیا خاشعون دا مطلب کی ہے کہ خاشعون دا مطلب ہے جڑا بندہ رفع دین نہ کرے، قرآن دی آیت رفع دین نہ کرن تے۔ ہن قرآن تے عمل کریے، حدیث تے کریے، کہ جڑے سانوں کو قصہ کہانی سنائے وہ دے کریے، تے نالے ساڈے او امام نے تصوف دے، ساڈے فقہ دے امام نہیں، اسی فقہ انہاں کولوں نہیں لئی، اسی انہاں کولوں تصوف لیا۔ یہ گل ذہن چ رکھنی ہے۔ اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ